الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بیان چل رہا توبہ اور استغفار کا۔ جیسا کہ شروع ہفتہ میں عرض کیا گیا تھا کہ گناہ ہو جانا انسان سے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر اڑے رہنا یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور شیطان ابلیس کی وہ گروہ ہے جو ہمیشہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد وہ ہے جو بار بار گناہ کرے اور بار بار توبہ کرے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس امید پر گناہ کرنا کہ توبہ کر لیں گے یہ انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ بے شک توبہ کرنے کی وجہ سے آدمی کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح مصیبت اور پریشانی سے آدمی کے درجات بڑھ جاتے ہیں، لیکن حدیث میں منع ہے کہ مصیبت مت مانگو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیت اور آرام مانگو، مصیبت کبھی بھول کر کے مت مانگو۔ اسی طرح گناہ سے توبہ کرنے کے بعد درجہ بلند ہو جاتا ہے، لیکن اس امید پر کہ ہم توبہ کر لیں گے، گناہ کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو۔ تو جس طریقے سے حدیث میں مصیبت پر ثواب وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب کہ مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنے والوں کو بے حساب ملے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن مصیبت مانگنے سے منع ہے۔ اسی طرح گناہ توبہ کا تریاق ہے، اینٹی بائیوٹک ہے کہ اس سے دور ہو جاتا ہے استغفار اور توبہ کے ذریعے۔ لیکن جس طرح ایک آدمی کہے کہ ہاتھ کو جلا لیتے ہیں بعد میں پٹی بینڈیج کروا لیں گے تو پوری دنیا کے لوگ بیوقوف کہیں گے، ارے دھوکہ سے جل جائے، غلطی سے جل جائے تب جا کر کے ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔ دنیا میں ہم لوگوں کو کوئی بھی بیوقوف سے بیوقوف نہیں ملتا ہے کہ جان بوجھ کر کے ہاتھ کاٹ لے، پیٹ کو پھاڑ لے، ہاتھ کو جلا لے اور پھر ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائے۔ اسی طریقے سے غفلت میں، شہوت میں، دھوکہ سے، سستی سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے تو درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ کو تو گناہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں ہے۔ لا یضر اللہ شیئا، خطبہ میں جو سنتے ہیں وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ کہ جو آدمی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا ایک ذرا نقصان پہنچا ہی نہیں رہا بلکہ اپنا نقصان پہنچا رہا۔ تو توبہ کرنے والے سے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ توبہ کرنے والوں
سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس کا ایک مثال بیان کیے کہ ایک آدمی ہے اور چٹیل میدان میں، ویران جنگل میں، جہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، بلکہ بالکل صحرا اور جنگل کا علاقہ ہے، کوئی انتظام کھانے پینے کا نہیں، اور وہ آدمی اپنا کھانے پینے کا سامان اونٹ پر لاد کر کے چلا۔ اب اتفاق سے اس کا اونٹ گم ہو گیا، بھلا گیا۔ اب وہاں پر پانی کا کوئی نظم نہیں، کھانے کا کوئی نظم نہیں، بہت زیادہ تلاش کر کر کے، تھک کر کے وہ اب مرنے کی نیت سے درخت کے نیچے سو گیا کہ یہاں تو کوئی کھانے کا نظم ہے نہیں، پانی کا نظم ہے نہیں، اب چلو مر جاتے ہیں۔ مرنے کی نیت سے وہ درخت کے نیچے سو جاتا ہے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ موجود ہے، تو وہ آدمی خوشی کے اندر یہ کہتا ہے، اللہ انت عبدی و انا ربک، کہ اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ یعنی خوشی میں اس کا عقل ٹھکانہ نہیں رہا، عقل کام نہیں کر رہا ہے، اتنا زیادہ خوشی اس کی بڑھ گئی کہ بولنا چاہیے تھا کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اور الٹا بول رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے ہیں۔ اسی طرح آج ہم لوگ نافرمانی، بغاوت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سے دو آنسو صحیح سے یقین کے آنسو کے ساتھ اور ندامت کے آنسو کو بہا لیں تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اشد فرحتن بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے توبہ سے، اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ تو میرے دوستو، گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں، قرآن نے کتنا پیارا انداز میں سمجھایا۔ قل، اے میرے نبی، یا ان بندوں سے کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کام کرنے والوں کو تھوڑا دیر بند کرنے بول دیجیے، وہ جا کر ایک آدمی اوپر، کہ اے میرے بندے، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ان لوگوں سے کہ یا عبادی، پیار کا لفظ، قل یا عبادی الذین، کہ جیسے کہ کوئی آدمی کتنا ہی زیادہ بدماشی کرے لیکن پھر بھی ماں پکارتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا نہ کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے قل، کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندے جنہوں نے، تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھا، رب کی نافرمانی کی، دنیا کے مستی کے اندر، شہوت کے اندر، غفلت کے اندر تم نے میرے حکموں کو توڑا، اپنے اوپر زیادتی کیا، میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس نہ ہو، آ جاؤ میرے پاس، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم لوگ چلے جا رہے ہو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، کہ اللہ کے مغفرت کی طرف تم دوڑو، تیزی کے ساتھ آؤ۔ اتنا پیار سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناپاک اور ہم جیسے گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ میرے بندے آؤ میرے طرف۔ اللہ تعالیٰ اتنا پیار سے، اتنا ہم لوگوں کے اندر اتنی گندگی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنا پیار سے بلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج اس مجمع کے اندر یہ عہد کر کے اٹھی کہ ہم لوگ انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کریں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا ظرف ہے، یہ انسان کے طاقت سے باہر کی بات ہے، جب ایک نبی کی کیا ہستی ہے اور نبی کا کیا مقام ہے اس کو پورے انسان نہیں پہچان سکتا ہے، تو اللہ کو بندہ کیسے پہچان سکتا؟ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کی حقیقت بندہ نہیں پہچان سکتا ہے۔ غور کیجئے کہ واقعہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قارون، جو لوگ بدماش لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں تاکہ اس کام سے بچ جائے۔ جب زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہوا تو قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کیے، تو قارون نے ایک سازش چلی اور ایک سازش رچی کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بدنام کرنا ہے تاکہ یہ زکوٰۃ ہم سے وصول نہ کریں۔ تو ایک بازاری گندی عورت کو تیار کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ میرے ساتھ بدکاری کیے۔
وہ عورت غلطی سے اور پیسے کے لالچ میں تیار ہو گئی. بہرحال واقعہ لمبا ہے. جب وہ عورت تیار ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی اور اللہ کا واسطہ دے کر کے موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ بتا میں تیرے ساتھ یہ غلط کیا ہوں. عورت رونے لگی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, میں پیسے کے لالچ میں قارون کے بہتاؤ میں آ کر آپ پر میں نے بدنامی کا یہ دھبا لگایا, میں معافی چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی نبی تھے, فوراً زمین کو حکم دیے کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے. چنانچہ قارون کے پاؤں دھسنے لگا. قارون معافی مانگتا رہا, پھر فرمائے کہ اس کو دھنسا دے. گھٹنے تک دھس گیا, پھر کمر تک, پھر سر تک, پھر نیچے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے کہ اے موسیٰ میرے پیغمبر, قارون نے 3 4 مرتبہ آپ سے معافی مانگی اور آپ نے معاف نہیں کیا. میری عزت و جلال کی قسم اگر مجھ سے 1 مرتبہ وہ معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. تو بتائیے کتنی بڑی تہمت کہ اگر آپ کے ایک خطیب اور ایک امام پر تو کوئی تہمت لگا لے تو آپ لوگ محبت میں آپے سے باہر ہو جائیں گے, اور ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا. لیکن نبی کی شان کیا ہے, نبی کا اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اللہ فرما رہے کہ اے موسیٰ اگر قارون مجھ سے معافی مانگتا تو میں قارون کو معاف کر دیتا. تو سوچئے میرے دوستو, اس لیے جو لوگ گناہ, یہ شیطان کا میں شروع ہفتہ میں بولا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کسی کی زندگی بدماشی میں, گنڈا گردی میں, شرارت میں, خباثت میں گزری ہے, شہوت پرستی میں, اور وہ نیکی کے راستے کی طرف آ جائے تو لوگ اس کو چڑکاتے ہیں کہ 100 بلی 100 چوہے کھا کر کے حج کو چلی. یہ بالکل قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, اللہ اور رسول کے منشا کے خلاف ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے. اور یاد رکھ لیجئے میرے مسلمان بھائیوں, ہم لوگ جب تک کہ گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگ چین کی نیند نہیں سو سکتے ہیں, عذاب ہم سے نہیں ہٹ سکتا ہے. جیسا کہ ابھی شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تب نعوذ باللہ یہ حالات ہمارے اوپر نہ آ جائیں. اس لیے توبہ کے اندر دیر مت کیجیے. جیسا کہ میں نے قرآن کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے عذاب سے بچنے کا 2 نسخہ بیان کیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, کہ ایک جب تک کہ نبی موجود ہوں گے مسلمانوں پر عذاب نہیں آ سکتا, وہم یستغفرون, اور دوسرا یہ کہ مسلمان توبہ اور استغفار کرے تو مسلمان ہلاک اور برباد نہیں ہو سکتا. ہم لوگ توبہ کرنا چھوڑ دیے ہیں, اس لیے ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہمارے اوپر آ رہی ہے. چنانچہ میں نے جو خطبے میں حدیث پڑھی, شاید حدیث کا ترجمہ چھوٹ جائے, اس لیے حدیث کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد کے اندر حضرت ابن عباس کی یہ روایت منقول ہے, ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار, کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے. توبہ کے لیے بہت سارے ساتھی نئے آئے ہیں, توبہ کے لیے 3 شرط. ایک یہ کہ جس گناہ کے اندر ہم پھنسے ہیں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں. دوسرا یہ کہ افسوس اور ندامت ہو. تیسرا یہ کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کریں گے, یہ پختہ ارادہ ہو. چوتھا یہ کہ اگر حقوق العباد میں سے ہو, پیسہ کسی کا لیے ہیں, زمین کسی کا ہڑپ کیے ہیں, رنگداری کسی سے لیے ہیں, یا اسی طرح لڑکا والے لڑکی والوں سے ڈیمانڈ لیے ہیں, نقد لیے ہیں, سب کو واپس کرے. اس طریقے سے جو آدمی توبہ اور استغفار کو لازم کرے گا تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, من لزم الاستغفار, کہ جو شخص توبہ اور استغفار کو لازم پکڑے, جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے کہ جتنا بھی اس کے دشمن ہوں, ان کے کاروبار نہ چلتے ہوں, ان کے اوپر لوگ ہمیشہ دشمنی کی نگاہ لگائے ہوئے ہوں, جتنے بھی دنیا کے لوگ ان کے مخالف ہوں, لیکن جو آدمی گناہوں سے توبہ کا معمول
اللہ سے رونے کا معمول بنا لے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، تو بالکل ہم تنگی کے اندر راستہ نکال دیں گے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا دیکھیے، گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن ساتوں دروازے کے تالا کو توڑ کر کے، اور حضور کے زمانہ میں واقعات بہت سارے ہوئے صحابہ تابعین کے ساتھ کہ گناہوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس راستے کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، اور دنیاوی رزق کا پریشانی ہو اور دشمنی ہو، تمام راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں گے۔ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نجات کا راستہ نکال دیں گے۔ قبر میں جو سب سے زیادہ سخت معاملہ ہوگا، وہاں بھی نجات کا راستہ، پلسرات پر، میدان محشر میں تمام تنگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ نکال دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اور ہر غم سے نجات دے دیں گے۔ آج سارے لوگ، ہم لوگ دیندار دنیا دار، سارے کے سارے لوگ غموں سے نڈھال ہیں، سارے لوگوں کے دل کے اندر غم بھرا ہوا ہے، سارے لوگ ذہنی ٹینشن کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، ہم اس کو تمام غموں سے بھی نجات دے دیں گے، غموں سے اس کو پاک کر دیں گے۔ جس طریقے سے اکابرین کے سامنے بڑے بڑے غم آئے، لیکن جس طرح کوئی شیشہ کے محل میں بیٹھا ہو اور باہر کتنی آندھی طوفان آئے، شیشہ کے محل میں بیٹھنے والے کو کوئی غم نہیں آتا، اسی طریقے سے جو توبہ استغفار کا معمول بنا لے، گناہوں سے فوراً توبہ کرے، تو جس طرح شیش محل میں بیٹھنے والا باہر کی آندھی اور طوفان سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح توبہ استغفار کرنے کے بعد دل کو اللہ تعالیٰ غم پروف بنا دیتے ہیں، کہ جس طرح گھڑی واٹر پروف ہو اور اس کے گھڑی کو پانی کے اندر ڈالا جائے، گھڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اسی طرح توبہ استغفار کا معمول ہم بنا لیں تو دنیا کے حالات کتنے ہی ہمارے سامنے خراب ہو جائیں، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام غموں سے نجات نکال دیتے ہیں راستہ، اور تمام طرح کے غموں سے چھٹکارا عنایت فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج سارے جی ایس ٹی کی وجہ سے اور یہ ٹیکس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، اے میری امتیوں، دنیا والے لاکھ تمہارے اوپر قانون لگائیں، تمہارے اوپر شکنجے کسیں، تم لوگ گناہ ہو جائے، گناہ سے تم توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ، تمہارے نجات کے راستے بھی نکل جائیں گے، غم بھی دور ہو جائیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے تمہیں رزق عنایت فرمائیں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کو بستر کے اوپر اشرفیاں نظر آتی تھی، چوہا اپنے دل سے دینار لا کر کے دیتا تھا، یہ ان کو توبہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگوں سے توبہ ہوا اور کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے نبیوں کے۔ نبیوں کے علاوہ تمام بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے قطب، بڑے سے بڑے ابدال، تمام لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، اس لیے التائب حبیب اللہ، وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اور جو آدمی توبہ نہ کرے وہ آدمی ہلاکت، بربادی اور تباہی کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس طرح مرض ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، علاج کرا لے ٹھیک ہو جائے گا، اسی طرح گناہوں سے توبہ یہ گناہوں کے لیے تریاق ہے، زہر کے لیے جس طرح تریاق ہوتا ہے، تریاق کے ذریعے زہر مٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے شرمائیے مت، ایک حدیث ابن ماجہ کے اندر عن عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا كثيرا، طوبہ خوشخبری ہو، ویلکم ہو، ان کے لیے بہترین مبارک بادی ہو، لمن وجد فی صحیفته،
جو شخص اپنے نام اعمال کے اندر وجد استغفارا کثیرا، جو اپنے نام اعمال کے اندر بہت زیادہ استغفار پائے گا، اللہ کے نبی اس کے لیے خوشخبری دیے کہ ایسا آدمی قابل مبارکباد ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں قابل عزت ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ دعوت دے رہے کہ اے میرے بندو، تم توبہ کرنے کے اندر جلدی کرو، وسارعوا، تیزی سے دوڑو، بھاگو، ریس لگاؤ، الی مغفرۃ، اللہ کے مغفرت کی طرف تم تیزی سے بھاگو، فإن تذهبون، کہ اے میرے بندو میں تمہیں اپنے طرف بلا رہا ہوں اور تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ میرے طرف تو آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو یہ توبہ کے اوپر استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی حکومت، دنیا کی کوئی حکومت ایوارڈ، انعام غلط چیزوں کے اوپر نہیں دیتی ہے بلکہ اچھی چیز کے اوپر۔ اس لیے اگر گناہ ہو گیا تو کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اول ناس کہ سب سے پہلے انسان سے سب سے پہلے غلطی، لیکن شروع جمعہ میں عرض کیا تھا کہ توبہ کریں گے تو ہم آدم علیہ السلام کی روش پر چل کر آدم علیہ السلام کی طرح کامیاب ہوں گے، اور نعوذ باللہ گناہوں پر اڑ جائیں کہ توبہ نہیں کریں گے تو ابلیس کے ساتھ مل کر کے ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں یہ گناہ بھی بھیجا اور تریاق بھی بھیجا، جس طرح زہر بھیجا، زہر کے ساتھ اس کی تریاق بھی بھیجا کہ زہر سے ہلاک نہ ہو جائے، اسی طرح انسان گناہوں سے ہلاک نہ ہو جائے، اس کے ساتھ استغفار کا، توبہ کا تریاق اور اینٹی بائیوٹک بھیجا تاکہ میرے بندے گناہ سے ہلاک اور برباد نہ ہو۔ اور اب تو دنیا کے حالات آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کب کس ملک کے حالات خراب ہو جائیں اور کب کس کی موت آ جائے، اور جو آدمی توبہ کر کے مرے گا، توبہ خوشخبری ہو، اے میرے محبوب بندے آجا آجا، میں تیرے لیے جنت کا سامان تیار کر رکھا ہوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ کہ مغفرت کی طرف، اور مغفرت کے بعد تیرے لیے جنت جو تیار کی گئی ہے اس کے طرف تم آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پکار رہے ہیں۔ تو میرے دوستو گناہ ہو جائے اور صحیح دل کے ساتھ جو 3 شرطیں ہیں کہ گناہوں پر افسوس ہو، آئندہ مکمل نہ کرنے کا ارادہ ہو، گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور حقوق العباد کے قبیل سے ہو تو اس کو ادا کرے، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، اور یہ موت سے پہلے پہلے ہے۔ حتی اذا حضرهم الموت کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات کہ یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ تو ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر میرے دوستو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اسی طرح حتی تطلع الشمس من مغربها کہ سورج جب پورب کے بجائے جس دن سے پچھم سے نکلنے لگے گا اس دن پھر توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو توبہ کے اندر جلدی کریں، اور جتنا بھی زیادہ گناہ ہو جائے گا اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلائے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے طرف آ کر کے مجھ سے رجوع کرے، اور یاد رکھیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور علماء کرام ایک بڑی قیمتی بات لکھتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم سے کیوں بچے گا۔ قرآن کا فرمان ہے کہ جو آدمی گناہ کرے گا اس کو کیا ہے، سزا ملے گی، وہ جزاؤ کہ جو آدمی گناہ کرے گا اس کو سزا مل کر کے رہے گی۔ اب سزا ملنے کی کئی صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو آدمی گناہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر کے پاک کرے، اور یہ سب سے بڑی مہنگا سودا ہے اور سب سے بڑی مشکل صفائی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیماری اور پریشانی اور مصیبت دے کر کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ آدمی خود بخود توبہ کر کے اپنے دل کے اندر غم پیدا کرے کہ ہائے اللہ، میں نے اب تک آپ کی نافرمانی کی،
اور اس گناہ سے توبہ کرنے پر آدمی اپنے اختیار سے اپنے دل کو غموں سے جلا دے گا تو دنیا کے اندر جو آدمی یہ تھوڑا سا جلن تھوڑی سی تکلیف محسوس کر لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی تکلیف کو اس کو نجات دے دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ من عشق کہ جو آدمی کسی سے عشق کر لیا، کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، لیکن اللہ سے ڈر کر کے اس عورت سے ناجائز تعلق نہیں کرتا، لیکن محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس عورت کی محبت میں جان دے دیا، لیکن وہ آدمی گناہ نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو گناہ کی دعوت نہیں دیا، تو ہوا شہید کہ جو آدمی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کی ڈر سے اس عورت سے قربت نہ اختیار کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ شہید ہے کہ اللہ کے غم کا وہ بوجھ اٹھا لیا اللہ کے راستے کا۔ اسی طرح جو شخص موت سے پہلے توبہ کر کے اپنے دل کو گناہوں کی توبہ سے جلا ڈالے گا، جو شخص یہاں دنیا کے اندر ہلکا سی جلن کو برداشت کر لے گا، اللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن جہنم کی جلن سے اس کو بچا دیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یا تو جو آدمی گناہ کرے گا اس کو سزا یہ تینوں طریقوں میں سے ایک طریقہ سے کاٹنا پڑے گا، یا تو جہنم میں جل کر کے کاٹنا پڑے، یا مصیبت اور پریشانی کو لے کر کے وہ آدمی اس گناہ کو معاف کرائے، یا پھر خود بخود سب سے ہلکی صفائی یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر کے اپنے دل کے اندر غم و اندوہ کو پیدا کر کے وہ شخص اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، یہ ہلکا سودا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہ گار بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، وہ بڑے مالدار گھرانے کے اندر شادی کی، ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا اور شوہر جوانی کی حالت میں انتقال کر گئے تو عورت سوچی کہ حدیث میں ہے کہ جو عورت بچوں کی حفاظت کے لیے کہ شادی کرنے کے بعد بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، دوسرا نکاح نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، پاک دامنی کی حفاظت کرے تو وہ اور میں اس طرح جنت میں ہوں گا، یہ اللہ کے نبی بشارت دیے۔ تو عورت نیک تھی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے شاگردہ تھی، وہ برابر مجلس میں آیا کرتی تھی، ان کی مریدہ بھی تھی۔ اب یہ لڑکا پیسہ والا تھا، جیسے ہی جوان ہوا تو غلط صحبت کا اثر ہو گیا اور غلط لڑکوں سے دوستی ہو گئی، گناہ کے کام میں پڑ گیا، پینا پلانا شروع کر دیا، تمام گندے کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دولت بھی دھیرے دھیرے ختم کرتا رہا اور گناہ کرتے کرتے اس کی جسم ایسا خراب ہو گیا کہ موت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی بار بار نصیحت کرتے تھے لیکن وہ مانتا نہیں تھا، عیاش ہو گیا تھا، عیاشی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا، موت کے اثر ظاہر نہیں ہوا، بالکل موت سے پہلے اب اس کو اندازہ ہوا کہ اب میری جسم کے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ ماں سے کہتا ہے کہ میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں گئی دوڑتے ہوئے کہ حضرت میرا بچہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، میں تمہارے بچے کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ تو بار بار دھوکہ دیتا ہے۔ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ انکار کر دیے تو ماں کا دل تو ماں ہی کا دل ہوتا ہے، بچے کے پاس آ کر کے رونے لگی کہ حسن بصری بھی انکار کر دیے۔ تو وہ لڑکا ندامت کے آنسو بہاتا ہے کہ اے میری ماں، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنے دوپٹہ کو پھنسا کر گھسیٹ کر کتے کی طرح آنگن میں مجھے دفن کر دینا اور مجھے قبرستان کے اندر دفن مت کرنا تاکہ میرے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جو اس کی ندامت کے آنسو نکلے
کہ میں زندگی اپنی برباد کر دیا، دولت برباد کر دیا، اب میں چند گھنٹوں کے اندر موت کے منہ میں چلا جا سکتا ہوں۔ موت کی حالت ظاہر ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا، اور قرآن نے کہا ہے کہ اذا حضرهم الموت، کہ موت کے اثر ظاہر ہو جائے تب توبہ قبول نہیں ہوگا، موت کے اثر ظاہر ہونے سے پہلے توبہ قبول ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کی اس ندامت بھرے آنسو نے جب وہ دیکھا، اللہ تعالیٰ دیکھے کہ یہ بندہ بڑا تہے دل سے اور بڑی ندامت کے ساتھ توبہ کر رہا ہے، ادھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ دوپہر کا کھانا کھا کر کے لیٹے قیلولہ کر رہے تھے، اور ادھر لڑکا کے موت کا وقت قریب آ گیا اور لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور لڑکے کے آنسو سے آنسو جب جاری تھے اسی وقت انتقال ہوا، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ خواب میں دیے کہ اے میرے بندے، اس کی والدہ آئی تھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، التجا کرنے کے لیے، تم انکار کیے، تم کیسے ولی ہو کہ ایک ولی کے جنازے کی نماز پڑھنے سے تم انکار کرتے ہو؟ جاؤ، اس کا انتقال ہو گیا اور جنازے کی نماز تمہیں پڑھانی ہے۔ جب یہ خواب ہوا تو اسی وقت لڑکے کا انتقال ہوا، ماں رو رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹائے، کون؟ بولے حسن بصری، اور فرمائے کہ اللہ نے مجھے خواب میں یہ حکم دیا۔ تو میرے دوستو، ایک بچہ جو پوری جوانی کو اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے اندر گزارا، لیکن موت سے کچھ گھڑی پہلے اس نے توبہ کر لیا، تو ایک ولی اللہ کو، ایک قطب اور غوث کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے بندے جاؤ اور میرے ایک ولی کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اسی طرح ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، لوگوں نے بستی سے نکال دیا، لیکن وہ جا کر کے فریاد کیا کہ اے اللہ، اگر میری مغفرت سے آپ کے سلطنت میں کوئی کمی آ جاتی اور میرے عذاب سے آپ کی بادشاہت میں بڑھوتری ہوتی، میں توبہ کا سوال نہیں کرتا، لیکن اے اللہ، معاف کرنے کے بعد آپ کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروائے کہ اگر کہ اس کی زندگی خسارے کے اندر تھی، گناہوں کے اندر مبتلا تھی، لیکن اس نے توبہ کر لیا، اے موسیٰ آپ کو جنازہ کی نماز پڑھانی ہے، اور یہ اعلان کر دیجئے کہ جو بھی اس بندہ کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا ذات بے انتہا وسیع ہے، ہم لوگ اللہ کی طرف چل کر کے تو آئے، اللہ معاف کرنے کے لیے بے قرار ہے کہ میرا بندہ معافی کے لیے آئے۔ جس طرح سے ایک ماں کبھی اپنے بچے کو دھتکارتی نہیں ہے، اللہ تو کروڑ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث میں جو 70 کا لفظ آیا ہے، گنتی مقصود نہیں ہے بلکہ مبالغہ مقصود ہے کہ اللہ اتنی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ماں کو بچے کے واپسی کے بعد سکون ملتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی بندوں سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ جو وقت کے ولی اور قطب بنے، ان کی زندگی بھی بڑی شروع میں خراب تھی، یہ پولیس مین تھے، شرابی تھے، شراب پینا ان کا زندگی بھر کا معمول تھا، لیکن ان کی ایک بیٹی بڑی خوبصورت تھی، انتقال کر گئی۔ انتقال کے بعد ایک دن خواب میں دیکھے کہ میں دوڑ رہا ہوں، میرے پیچھے ایک بڑا سا سانپ اژدہا منہ کھولے دوڑ رہا ہے اور مجھ کو نگلنے کے قریب ہے۔ میرے سامنے ایک بوڑھا سفید لباس میں کمزور انسان معلوم ہوا، میں نے کہا مجھے بچاؤ، تو اس مسلمان بزرگ نے کہا کہ میں کمزور ہوں، یہ سانپ طاقتور ہے، میں اس سے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ میں دوڑتا گیا، اب سامنے دیکھتا ہوں پہاڑ ہے، وہاں دیکھا کہ ادھر دریا ہے اور ادھر سانپ اور قریب ہوتے جا رہا ہے، اب بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک محل ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں اس محل کے قریب ہوا تو میں محل میں گھسنا چاہا، تو وہاں دربان نے کہا کہ تمہارا کوئی ہے اولاد؟ تو میں نے کہا میری بیٹی۔ چنانچہ وہ بیٹی فوراً آئی اور مجھے ہاتھ پکڑ لی اور سانپ کو پیچھے کر دی کہ یہ میرے والد ہے، تم اس کو کھا نہیں سکتے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ اے بیٹی، یہ سانپ کیا ہے؟ یہ بزرگ آدمی کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ میرے ابو جان،
आपने जो शराब की जिंदगी बना ली है, गुनाहों की जिंदगी बना ली है, आपका गुनाह बड़ा ताकतवर है और आपका नेक अमल ये बूढ़े आदमी की शक्ल में है, आपका नेक अमल कमजोर है। आप तौबा कीजिए और तौबा करके इताअत वाली जिंदगी गुजारिए। फिर देखिए कि मैं अगर नहीं मरती और मैं आपकी हिफाजत नहीं करती, आपको जहन्नम में ये सांप डाल देता, इसलिए तौबा कीजिए। चुनांचे हजरत मालिक इब्न दीनार उसी वक्त तौबा किए और सुबह उठ करके अपनी जिंदगी गुनाहों से तौबा करके गुजारे, फिर उनकी जिंदगी विलायत के ऊपर गुजरी। तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि गुनाह हो जाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन गुनाहों से तौबा ना करना, गुनाहों पर अड़े रहना, गुनाहों पर जमे रहना, ये ऐब और हलाकत की बात है। अगर हम गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करते हैं तो उसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की रविश पर चल करके कामयाब हो जाएंगे, और गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं तो इब्लीस और शैतान के रविश पर चल करके हम नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह ने हमारे लिए साफ साफ रास्ता बयान कर दिया, इसलिए मेरे दोस्तों गुनाहों से तौबा करें। हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुम नक्शबंदी पाकिस्तानी, ये चूंकि उम्मत के दिलों के डॉक्टर हैं, ये उम्मत के हकीम हैं, इन्होंने बड़ी कीमती बात लिखी कि गुनाहों से हम लोग तौबा क्यों नहीं करते हैं। तो वो चंद असबाब मैं बयान करके बात को खत्म करता हूं कि हम लोग गुनाहों से तौबा करने में देर क्यों करते हैं। उसकी वजह एक ये लिखे कि आखिरत के बारे में हम लोगों का यकीन कमजोर है। आखिरत के बारे में अगर दुनिया के अंदर राइट हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि मेन रोड की तरफ जाए, सामान खरीदने के लिए भूखे जिंदगी गुजार देगा, लेकिन हिम्मत नहीं होगी। अगर जहर मिला हुआ 100 बिस्किट हो और एक बिस्किट जहर, एक 100 बिस्किट सही हो और एक बिस्किट जहर वाला हो तो मिला दिया जाए तो डर से, हालांकि 100 बिस्किट के अंदर जहर नहीं है, लेकिन वो आदमी नहीं खाएगा कि ये बड़ा खतरा का मामला है, हो सकता है कि वही जहर वाला बिस्कुट खा जाऊं और मेरी मौत हो जाए। तो गुनाहों से तौबा न करने की एक वजह यह है कि हम लोगों के अंदर आखिरत का यकीन कमजोर है। अगर आखिरत का यकीन कामिल हो जाए तो फिर गुनाह नहीं करेगा। इसका इलाज हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम फरमाते कि ये तकब्बुर की बात है कि अल्लाह के गरीब पर, अल्लाह के खतरे की घंटी पर उसको यकीन नहीं है। यह आदमी अपने तकब्बुर का इलाज कराए और अपने तकब्बुर का इलाज करा करके गुनाहों से तौबा करे कि हमको कौन क्या कर लेगा। अरे दुनिया के अंदर क्या हो, बड़े बड़े फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून जैसा को अल्लाह ताला ललकारेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज हुकूमत किसकी है। कारून जो पूरे सबसे बड़ा मालदार था, नमरूद जो सबसे बड़ा काफिरों का बादशाह गुजरा, उसकी जुबान गुम हो जाएगी, बोल नहीं सकता, और हम लोग 10-20 लाख का मालिक बन गए। थोड़ी सी अल्लाह ताकत दे दिए, थोड़ी सी अल्लाह पहचान दे दिए, इस पर घमंड और गुरूर हो गया। तकब्बुर का इलाज करके हम गुनाहों से तौबा करें। दूसरी वजह लिखे ख्वाहिश का गलबा, कि ख्वाहिश का इतना गलबा कि वो तौबा भी करना चाहता है तो बार बार वो आदमी तौबा नहीं कर पाता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों का इलाज बताए कि आखिरत की नेमत के बारे में गौर करो कि जन्नत हमारे लिए तैयार की गई है। वहां के 5 शराब बहते हुए, फूल अंगूर के खोसे लटकते हुए, वहां के शराब हमारा इंतजार, वहां की हूरें हमारे इंतजार कर रही हैं। दुनिया की गंदगी के पीछे, आज के ख्वाहिश के पीछे क्यों पड़े हैं। हम आखिरत की तैयारी करें। इस तरीके से गलबा को, ख्वाहिशात का गलबा को और शहवत को इस तरीके से रोकने की कोशिश करें। तीसरी वजह कि यहां समझते हैं कि दुनिया नगद और उधार आखिरत है। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर ये सोचे कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसका भी मौत का याद करे। अक्सरू जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, मौत को याद करो कि बड़े बड़े मुगल बादशाह ये आज लाल किला, कुतुब मीनार और जामे मस्जिद, ये ताजमहल सब बना करके चले गए, लेकिन क्या उनको हासिल है इन महल्लात से? जो वो लोग करके गए हैं नेक अमल, वही उनको अपना काम देगा। इस तरीके से, और एक सबसे बड़ा
کہ ابھی یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ارے گناہ سے توبہ کرو گے آئندہ پھر گناہ ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب، اس کا علاج یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گرمی کے موسم میں گندگی ہو جائے، بدبو پسینہ بہے، تو جس طریقے سے فوراً غسل کرنے سے جتنا دیر کی بدبو اور ابھی تک کے جتنی گندگی ہے تمام گندگی دور ہو جائے گی، اسی طرح عمر 60 سال کی ہو گئی اور 60 سال کے گناہوں سے توبہ کر لیے تو دل کے اوپر اور دماغ کے اوپر جو 60 سال کے گناہوں کا جراثیم موجود ہے، کم سے کم 60 سال کا گناہ کا جراثیم تو دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے آئندہ کے بارے میں نہیں کہتے، آئندہ ہوگا، آئندہ بدن مہکے گا، گندگی ہوگی پھر نہائیں گے، اسی طریقے سے آئندہ توبہ ہوگا، پھر گناہ ہوگا پھر توبہ کریں گے۔ گھبراتے کیوں ہیں میرے دوستو؟ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ سے امید بڑی رکھیں اور ایک حدیث یاد رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جو بار بار گناہ کرتا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، آج گناہ توبہ کیا پھر آگے گناہ کر لیا، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لائیں گے اور فرشتوں کے سامنے اعزاز کے طور پر عزت کے ساتھ فرمائیں گے کہ یہ آدمی بڑا جواں مرد ہے۔ شیطان اس کو بار بار گناہ کر کے پھٹکتا تھا لیکن یہ ہار نہیں مانتا تھا، بار بار اٹھ کر کے توبہ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی موت توبہ کی حالت پر ہوئی۔ یہ بندہ جوان مرد ہے کہ شیطان کو اس نے پھٹک دیا، شیطان بار بار گناہ کرواتا تھا لیکن یہ بار بار توبہ کر کے شیطان کو چیٹ کر دیا، یہ مبارک بندہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو حضرت مولانا ذوالفقار سے اپنے واقعات کے اندر لکھتے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی کے جہنم کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن گناہوں سے توبہ کیا تھا، آنسو بہے تھے تو پلک میں آنسو آ گئے تھے، وہ آنسو وہ آنکھیں یہ سفارش کریں گی کہ اے اللہ میں پل کے آپ کے خوف سے روئی تھی، اس لیے اس بندے کو آپ معاف کر دیجئے۔ چنانچہ پل کے سفارش کریں گی کہ گناہوں کی ندامت سے میرے آنسو بہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو بے انتہا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج تمام مجمع سے اور تمام لوگوں سے، ماں بہنوں تک کی آواز جاتی ہے ان لوگوں سے بھی، جیسا کہ ملک کے حالات اور دنیا کے مسلمانی مملکت کے حالات آپ دیکھیے کہ شام کے اندر کس طریقے سے ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کم سے کم ان کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ صرف نعرہ بازی کرنے سے، اسکیم بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، جہاں تک ہو سکے ہم لوگ توبہ کر کے ان کے لیے بھی استغفار کریں، ان کے لیے بھی مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ ہمارے گناہوں سے توبہ کی برکت سے دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے دوسرے مخلوق کو بھی اور دوسرے مسلمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اس لیے میرے دوستو تمام مجمع کے لوگ یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ توبہ کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سبوں کو صحیح طریقے سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔